is the time to make or break your future. जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होता है ना, वो आपको CSS में नहीं रखनी चाहिए. कितने स्मार्टली आप पढ़ते हो, ज़्यादा पढ़ने से CSS पास नहीं होता. आप जैसे कि टॉपर इस दफ़ा की खातून ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू आर अ फीमेल और अ मेल. गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है. गाइडलाइन के बगैर CSS इज़ वेरी हार्ड. गाइडलाइन के बगैर आपको डबल क्या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी. जब मैं भी आई थी तैयारी करने अकेडमी में, तो मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ CPET. कुछ लोग दिन में 8 घंटे पढ़ लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव. कुछ लोग दिन में 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिव. इससे इसलिए पास नहीं होता क्योंकि हम ऐसे की तैयारी नहीं करते. हम बाकी सारे 11 मज़ामीन पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी तवज्जो नहीं देते. तो 700 680 700 नंबर होंगे तो यू विल गेट एलोकेटेड. टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है. मेरा पुत्र अफसर बनेगा, तो दैट जस्ट वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड कि मैंने CSS करना है. मुसलमान इस्लाम हर पेज पे फेल होते हैं क्योंकि हमें CSS का इस्लाम लिखना होता है पेपर में. इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप उसको समझ पाते हैं, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आपके लिए आंसर करना मुश्किल नहीं है. बहुत से तो एक वो अटूट रिश्ता बन चुका है. इट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट नोआ. नोआ इज़ लाइक अ होम टू मी. बेसिकली मैं एज आई ग्रू अप, माई फादर वॉज लाइक कि मेरा पुत्र अफसर बनेगा, तो दैट जस्ट वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड कि मैंने CSS करना है. Because there was like no other way or no other thing which interested me, so I was like yeah, CSS तो करना है. मेरी बहुत डिफरेंट फील्ड थी. मैंने फिज़िक्स में मास्टर्स किया हुआ फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और मैं LLB कर रही हूँ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. और LLB मैंने CSS के एग्ज़ाम्स के साथ साथ स्टार्ट कर लिया था. तो आई हैड अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. Like it didn't have any correlation with CSS. It's just a myth. It's just how you study things. कितने स्मार्टली आप पढ़ते हो. ज़्यादा पढ़ने से CSS पास नहीं होता. देखिए, ये हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है. कुछ लोग दिन में 8 घंटे पढ़ लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव. कुछ लोग दिन में 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिव. अगर आप एक जगह टिक के बैठ के पढ़ते हैं विदाउट यूजिंग एनी सोशल मीडिया ऐप्स, सुकून से बैठ के अगर आप दिन में 3-4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. आपके पास गोल होना चाहिए कि मैंने आज की तारीख में ये चीज़ें ख़त्म करनी है. मैंने ऐसे आई नेवर रोट अ फुल ऐसे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कनेक्टिंग पैराग्राफ और आउटलाइंस लिखी हैं. आउटलाइंस बहुत लिखी. इससे पास करना इज़ द ईजीएस्ट. इससे इसलिए पास नहीं होता क्योंकि हम ऐसे की तैयारी नहीं करते. हम बाकी सारे 11 मज़ामीन पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे भी तवज्जो नहीं देते. ऐसे इज़ लाइक द ईजीएस्ट टू पास इन अ वे कि अगर आप देखें पास पेपर्स, तो कितने अगर आप डिवाइड कर दें तो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं. इकोनॉमी है, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह वगैरह, इस तरह के टॉपिक्स हैं. द ईजीएस्ट वे टू डू इज़ कि आप बस उनके एक जर्नल, एक आपके पास आइडिया हो, डेटा हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, और फिर आप उनको मोल्ड कर लें एज़ पर द एसे. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट. इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट बेसिकली. आई अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन 2017 एंड आई ऑप्टेड फिज़िक्स एंड देन international relations, sociology international in the first time. लेकिन फिर in 2018 I dropped physics and I opted US history and gender studies. तो optional subjects was hard. Like I wanted to study IR हमेशा से, तो मैंने IR इसलिए हमेशा दोनों अटेम्प्ट में रखे हैं. Gender studies, I think it wasn't my subject. मुझे it didn't interest me that much. But it's an easier subject, तो लोग opt कर लेते हैं. Coming to international law, तो international law is very interesting. अगर आप उसको समझ पाते हैं, if you are able to understand the question, तो आपके लिए आंसर करना मुश्किल नहीं है उसके लिए. द सोशियोलॉजी वन इज़ द ईजियर पोर्शन. अगर आप ये कर लेते हो कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपने मुश्किल रख ली हैं, सोशियोलॉजी आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम लगता है, ईजीली आप उसको आंसर कर सकते हो. तो आई थिंक सोशियोलॉजी वाज फाइन एज वेल. It's like the most crucial matter, not even one of the most crucial matter. क्योंकि आपके ना रिटन के मार्क्स डिटर्मिन इवन इफ़ यू आर गेटिंग एलोकेटेड और नॉट, ये तो डिटर्मिन हो जाता है वहाँ पे. इफ़ यू लाइक इवन फ्रॉम पंजाब, अगर आपके 700 से कम नंबर हैं, तो अब तो कोई उसका है ही नहीं कि आपकी एलोकेशन होगी. तो 700 680 700 नंबर होंगे तो यू विल गेट एलोकेटेड. दूसरा ये है कि रिटन के मार्क्स अगर आपके इतने आ जाते हैं, तो फिर इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो यू आर फाइन. वरना इंटरव्यू में मार्क्स लेना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड एंड हैव अ कंट्रोल ऑन योर नर्व्स फॉर द इंटरव्यू. तो मुश्किल होता है. मेरा जो ख्याल है अपना, और जो मैंने अपने टीचर्स से भी सीखा है, कि जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होता है ना, वो आपको CSS में नहीं रखनी चाहिए. बिकॉज यू हैव अ वेरी डिफरेंट आउटलुक ऑफ दैट सब्जेक्ट. उसमें आपको इतनी ब्रॉड चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं कि जब यहाँ पे CSS के सवाल आते हैं तो वो बहुत अलग तरीके से होते हैं. लाइक आई स्टडीड फिजिक्स फ्रॉम कायद आज़म, तो कायद आज़म में इट्स ऑल द न्यूमेरिकल एंड द प्रॉब्लम बेस्ड टेक्निक जिससे आपको सिखाते हैं चीज़ें. CSS में इट्स ऑल थेरेटिकल. तो वो फिर बहुत डिफरेंट था. और दूसरा ये कि फ़िज़िक्स आप रखें वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है, इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन इट. Physics was never a scoring subject. It only became scoring in 2018.
تو جب اسکورنگ ہے ہی نہیں تو دیر واز نو پوائنٹ آف آپٹنگ اٹ. اب آئی ڈونٹ نو اف فزکس ول بی کوئی سبجیکٹ ان دا کمنگ ایئرز اور ناٹ, لیکن آج سے پہلے تو نہیں تھا. میں روزانہ جب اکیڈمی آ رہی تھی 6 to 9 میری کلاسز ہوتی تھی, تو 9 بجے کے بعد رات کو سونے تک میں اپنا لیکچر ریوائز کر کے اس کے نوٹس بنا کے 1 پیجر نوٹس بنا کے ہی سوتی تھی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اپنے نوٹس کمپائل کے بغیر میں سو گئی ہوں یا اس ٹاپک کو ریوائز نہ کیا ہو. باقی یہ ہے کہ صبح اٹھ کے نیوز پیپر, دین جرنل آپ کا آ جاتا ہے, انگلش روز پڑھنی چاہیے, اور کوئی ایک سبجیکٹ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. ایسا نہیں ہے آئی یوز ٹو گو آؤٹ وتھ فرینڈس فار ڈنر, ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے جاتی تھی. ایسا ایک دن اگر آپ بہت پڑھ لیتے ہیں نا تو یو کین ناٹ اسٹڈی فار لائک ہول منتھ, نہیں پڑھ سکتے آپ. ایک دن پڑھیں گے, 2 دن پڑھیں, 3 دن, چوتھے دن یو نیڈ اے بریک. تو بہت آپ کو ریلیکس رہ کے تیاری کرنی پڑتی ہے, ورنہ اٹ گیٹس آن یور ہیڈ, اور پھر سی ایس ایس مشکل ہو جاتا ہے. گائیڈ لائن بہت ضروری ہے. گائیڈ لائن کے بغیر سی ایس ایس از ویری ہارڈ. لائک اسپیسیفکلی فار پیپل who do not have a background of social sciences, ان کے لیے گائیڈ لائن بہت ضروری ہے. گائیڈ لائن کے بغیر آپ کو ڈبل کیا ٹرپل محنت کرنی پڑے گی. تو اٹ بیکمز ایزی اف یو ہیو اے سالڈ گائیڈ لائن فرام سم ون. آئی ہیو بین ان نووا فار لائک, میں نے تیاری کے لیے جوائن کی تھی ان سپٹمبر, اور سارا ٹائم علی سر, فرید, دے ہیو بین ویری اکوموڈیٹنگ. میرا ریٹرن پاس نہ ہوتا اگر سر علی نہ ہوتے, میرا انٹرویو تو ہوتا ہی نہ اگر سر علی نہ ہوتے. دا ایموشنل سپورٹ جو سائیکولوجیکل میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ کو ایک مینٹل, آپ کی ایک نا, آپ کو ایک پروفائل جو اپنا بنانا ہوتا ہے فار دا سائیکولوجیکل پریپریشن اینڈ آل, اٹ وڈ ہیو بین پاسبل وداؤٹ نووا. نووا از لائک اے ہوم ٹو می. نووا سے مجھے لگتا ہے کہ سنس آئی ایم ان آفس مینجمنٹ گروپ, تو آئی بی ان اسلام آباد, اور آئی ول بی کمنگ ٹو لاہور ایز ویل. تو میرے خیال سے نووا سے تو ایک وہ اٹوٹ رشتہ بن چکا ہے. میل جینڈر ہے ان کے لیے تو اٹس لائک انہیں کام کرنا یہ کرنا ہے, بٹ فار فیمیلس یہ زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کنسیڈر کریں آج کل کا معاشرہ, تو وومن ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ. اور سول سروس از سم تھنگ کہ اٹ گیوز یو اتھارٹی اینڈ اٹ گیوز یو رسپیکٹ, اور جو پریولیج, جو پرکس آپ کو ملتے ہیں, یو بیکم سیلف سفیشینٹ. اس کے دس از لائک دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو ان پاکستان اف یو وانٹ ٹو ورک ان گارمنٹ سیکٹر. اور عورتوں کے لیے تو اٹس لائک اس سے بہتر تو کچھ ہے ہی نہیں. یو گیٹ لائک آئی ایم ان آفس مینجمنٹ گروپ, آئی ول ہیو مائی آفس ٹائمنگ فرام 9 to 5, I'll be able to work, I'll be able to spend time with the family. تو میرے خیال سے کہ it depends on priorities as well, یا آپ کی لائف سے کیا ایکسپیکٹیشنز یا کیا پرائرٹیز ہیں. لیکن سول سروس از لائک ون تھنگ, ہر کسی کو تیاری کرنی چاہیے سی ایس ایس کی, اٹینڈ بھی دینی چاہیے. ایون اف یو آر ناٹ ان ٹو دس کہ میں نے یہ نوکری کرنی ہے, میرے خیال سے ہر بندے کو پاکستان میں, ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کرنا چاہیے, بیکاز اٹ گیوز یو اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آس پاس, آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. جب میں بھی آئی تھی تیاری کرنے اکیڈمی میں, تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ واٹ از سی پیک, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے لائک کچھ سر نے جب بولا بھی تو میں لکھ رہی ہوں سی پیک, بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا دس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. تو نہیں پتہ ہوتا نارملی, ٹھیک ہے, لائک ناٹ لائک نو آفینس ٹو دا فیمیلس, لیکن وی آر ناٹ یوزلی انٹرسٹڈ ان کرنٹ افیئرس. ہمارا سا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کیا جاتا میجورٹی آف دا خواتین کا. لیکن یہ آپ سیکھ لیتے ہو ٹائم کے ساتھ. لائک جس طرح تیاری کرائی گئی ہے مجھے اکیڈمی میں, سر فرید سے کرنٹ افیئرس پڑھاتے ہیں, تو آئی تھنک وہ جو پڑھاتے ہیں وہی بہت ہو جاتا ہے آپ کو ہر سبجیکٹ کے کرنٹ افیئرس کے لیے. اٹ ہیلپس یو ان آیا جو پڑھا رہے ہوتے ہیں, پاکستان افیئرس, کرنٹ افیئرس, آدھی تیاری تو وہیں سے ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک آپ جیسے دیکھیں ٹاپر اس دفعہ کی خاتون ہی ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اف یو آر اے فیمیل اور اے میل. بات پہ اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. موٹیویشن واز لائک کہ میرے ہمیشہ دماغ میں یہ بات رہی ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی سم تھنگ, کہ میرے ابا جو ہیں وہ دیکھیں مجھے کچھ بنے ہوئے. تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتی رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو اتنی صحت دے, اتنی عمر دے دیں کہ وہ مجھے کچھ بنا ہوا دیکھ لیں. تو الحمدللہ مطلب اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ اس موٹیویشن ہے مجھے اس بات پہ رکھے کہ میں نے کرنی ہے سی ایس ایس, کرنی ہے سی ایس ایس. I have been very hardworking. I wasn't a very intelligent student, but I have been very hardworking, and this kept me motivated کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور بس there is no other way out. یہ جو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں نا آپ دیکھیں, اٹس لائک نومبر اینڈ ہونے والا ہے, تو ابھی تو ان کو ایک طرح سے آدھی پریپریشن ہو جانی چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ بالکل اینڈ پہ آ کے تیاری بھی کر دیتے ہیں. اب یہ سوچنا چاہیے کہ دس از دا ٹائم ٹو میک اور بریک یور فیوچر. بس کیونکہ ابھی کا ٹائم اگر پڑھ لیں گے نا, تو جو فیبرری کے بعد کا ٹائم آتا ہے, اور جو اکتوبر تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے رزلٹ کا, دیٹ از اے ویری پینفل ٹائم. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے ایگزام میں کوئی گڑبڑ کر کے آ گئے اینڈ یو ہیو نو ادر پلان بی, تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ابھی محنت کر لیں, 2-3 مہینے لگانا زندگی کے, اٹس ایزی رادر دین بعد پہ آپ یہ سوچیں کہ میری اٹینڈنس ضائع ہو گئی ہے, میں نے تیاری بھی نہیں کی.
تو آئی تھنک ابھی جو کر لیں محنت کر لیں, ابھی بس ایسے کی تیاری کریں, پریسی کریں, اسلامیات کی کریں, ان 3 سبجیکٹس پہ بہت فوکس ہونا چاہیے. نارملی اسٹوڈنٹس باقی سب سبجیکٹس پڑھتے ہیں لیکن یہ سبجیکٹس نہیں پڑھتے, تو ان پہ تیاری کریں تو آئی تھنک اٹ ول بی فائن. مسلمان اسلامیات پہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں CSS کا اسلام لکھنا ہوتا ہے پیپر میں. اب جو CSS کا اسلام ہے وہ دا اسلامیات از ناٹ ویری اسلامک, جو تھوڑا سا ماڈرن اسلام ہے ہمارے CSS والے کورس میں. تو اس میں پتہ نہیں, آئی کوڈنٹ گیٹ اٹ کہ لوگ مے بی بیکاز پیپل ڈو ناٹ, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم رکھیں گے آیات کا ترجمے لکھیں گے بہت زیادہ یا آیتیں لکھیں گے تو نمبر آ جائیں گے, لیکن دس از نو اسٹریٹجی. آئی ڈو ناٹ ریمبر رائٹنگ مور دین 1 آیتس ترجمہ ان پیپر, اور وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف کا ترجمہ تھا, وہ مجھے بچپن سے یاد تھا اس لیے میں نے لکھ دیا تھا. لیکن آیات کے ترجمہ لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. دا مور ہیڈنگس یو میک, the lengthier your paper will be, you'll get more marks in اسلامیات. اسلامیات میں quantity does matter, quality matters but quantity does matter as well, especially in اسلامیات paper. آپ کو انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے اتنی, ٹائم انویسٹمنٹ ہے, منی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو ٹائم تو آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. منی انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے یو کین گیٹ سیکنڈ ہینڈ بکس فرام اینی ویئر, آرام سے مل جاتی ہیں. دے آر ڈفرینٹ فورم جو کہ کتابیں ڈونیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں اکیڈمی کی فیسز, اٹس کمپیئر ٹو دا ریوارڈ وچ یو گیٹ ان دا اینڈ, کچھ بھی نہیں ہے اکیڈمی کی فیسز. تو میرے خیال سے اٹس اباؤٹ دا ایفرٹ یو پٹ ان. آپ محنت جتنی کریں گے آپ کو اتنا پھل ملے گا. یہ ایک کروشل ٹائم ہے, اس ٹائم میں آپ لوگ محنت کریں. اف یو آر ناٹ سیریس ناؤ تو پھر یو ول نیور بی سیریس. یہ پورا جو ٹائم ہے آپ کا CSS کی ریٹن پریپریشن کا, پھر آپ انشاءاللہ جب پاس ہو جائیں گے تو آپ کا سائیکولوجیکل انٹرویو, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پیریڈ. اور پھر جب سارا گزر جائے گا نا تو آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گے یار کتنا مزے کا ٹائم تھا. تو اینڈ دین جب CS سے آپ آئیں گے تو CS سے ول بھی جب آپ بہت ریگرس ٹریننگ کریں گے تو یو ول انجوائے اٹ ایز ویل. تو بیسٹ آف لک ٹو ایوری ون. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.